تو آئیے اس صدقے کی چند تفصیلات، میرا صدقے سے مراد کیا ہے، ہمیں اس مبارک مہینے میں بلکہ 12 مہینوں میں ان تمام صدقات کے پہلوؤں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے قبل کہ میں تقسیمات آپ کے سامنے رکھوں، صدقے کے بارے میں گنتی کی 3 چیزیں، پوری کائنات کی صداقت جمع ہو جائے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کی صداقت کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، کوئی بات رہ گئی؟ آپ نے قسم اٹھائی، ثلاث اقسم علیہن، لوگوں میں 3 چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ پہلی چیز، ما نقصت صدقۃ من مال، میں قسم اٹھاتا ہوں جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ کی قسم اس کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، شک کی گنجائش ہے۔ دوسری بات، میں اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں وَمَا تَوَاضَعَ عَبْدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ بھی ہے وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ ظُلِمَهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ کی قسم جس کے ساتھ زیادتی ہو اگر وہ معاف کر دے، اور دوسرے لفظ اگر کوئی تواضع اختیار کرے تو وہ گرتا نہیں، اللہ اس سے اور عزتوں سے نوازتے ہیں۔ تیسری بات، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، جو کشکول گدائی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنی ضروریات کا رخ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اللہ کی قسم اللہ اس پہ فقیری کے اور دروازے کھول دیتے۔ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، جس شخص کے ذہن میں یہ بات ہے کہ صدقہ کرنے سے مال ختم ہوگا، اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، دنیا میں اگر مقابلہ ہو تو کون جیتتا ہے؟ جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ ایسا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت فرمائے میرے بندے آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ جواب دیجیے، حدیث قدسی، یا ابن آدم انفق علیک، تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ کروں گا۔ مقابلہ ہے خالق مخلوق کا، کون جیتے گا؟ کوئی اللہ کو ہرا سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا تھا، بلال انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، خرچ کرو اللہ کے خزانوں کے ختم ہونے کا خوف نہ کھاؤ، اللہ کے خزانے اتنے ہیں، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اگر آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جن انسان ایک ہی میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہر اپنی خواہش اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نقص من ملکی شیئا، میری بادشاہی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، جتنا تم سوئی سمندر میں ڈالتے ہو تو جب نکالو تو پانی کتنا آتا ہے، اتنا بھی میری بادشاہی اور خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ تو رب کے ساتھ مقابلہ اور رب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو قبول کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری بات، آج دنیا میں انسان جس کی چاہے منت کر لے کہ تم میرے لیے دعا کرو، کوئی شورٹی دے سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی؟ نہیں، اللہ جانتا ہے۔ لیکن نورانی فرشتے ایسی مخلوق ہیں جو دعا کریں تو اللہ رد نہیں کرتے، اور اس کا راز کیا ہے؟ نورانی فرشتے اس وقت تک دعا کرتے ہی نہیں جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو اس وقت تک حکم دیتے ہی نہیں جب تک اپنے بندے سے راضی نہ ہو جائیں۔ جب اللہ راضی ہوتے اپنے بندے سے تو فرشتوں سے کہتے ہیں دعا کرو، پھر اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا، 2 فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، جن میں سے ایک دعا کرتا ہے اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت فرما۔ دعا کون کر رہا ہے؟ فرشتہ۔ قبول کون کرے گا؟ میرا مالک۔ اور دوسرا فرشتہ دعا کیا کرتا ہے؟ اللہم اعطی ممسکن تلفا، اے اللہ جو بخل کرتا ہے تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا، تلفن اس کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا
اس کے لیے جہاں اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی کہ مال کم نہیں ہوگا زیادہ ہوگا، جہاں اللہ رب العزت نے فرمایا تم میرے راہ پہ خرچ کرو گے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، وہاں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے مال کا صدقہ۔ لیکن صرف مال کا صدقہ نہیں، مومن اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پہ ہوتی ہے، کسی ایک جہت پر نہیں۔ اسلام کی یہی تو خوبصورتی ہے۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ محروم ہے صدقے کے اجر سے؟ نہیں محروم۔ وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، نہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، فی بضع احدکم صدقہ، بیوی کے حقوق کو پورا کرنا صدقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقہ ہے، یعزل الشوک عن طریق الناس والعظم والحجر، راستے سے پتھر، ہڈی اور کانٹے اٹھانا، راستہ صاف کرنا، یہ صدقہ ہے، تہدی الاعمى، اندھے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، گونگے اور بہرے کو اس کی بات سمجھا دینا، اس کی ضرورت سمجھا دینا صدقہ ہے، تدل المستدل علی حاجت اللہ قد علمت مکانها، ناواقف کی رہنمائی کرنا صدقہ ہے، تسعى بشدت ساقیک الی اللہفان المستغیث، ایسا شخص جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے اس کی طرف دوڑ کے جانا صدقہ ہے۔ اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، جس شخص کی نظر کمزور ہے آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے۔ اور فرمایا فَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ يَتَكَلَّمُ بِهَا الرَّجُلُ صَدَقَةٌ، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے عون الرجل اخاہ علی الشیء صدقہ، کسی بھائی کی کسی چیز میں مدد کرنا صدقہ ہے، والشربۃ من الماء یسقیها صدقہ، اور کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا صدقہ ہے، اماطۃ الاذى عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی قسم کی چیز جو کسی مسلمان کو تکلیف دے سکتی ہے اس کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی روایت کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اطعمت زوجتك، اللہ عز وجل کی اپنے بندے سے جو محبت ہوتی ہے اس کی کیا علامت ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز وجل اب اپنے بندے کو پسند کرنے لگ گئے؟ ایک ہے کہ بندہ یہ پسند کرے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ عز وجل کو بندہ کب پسند آتا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ عز وجل ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جس کو ایمان کی نعمت سے سرفراز کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی ہے، اللہ عز وجل تمہارے درمیان اخلاق اسی طرح تقسیم فرماتے ہیں جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کرتے ہیں۔ مال تو اللہ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے اور جس کو پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان کی دولت صرف اس کو عطا کرتے ہیں جس کو اللہ پسند کرے۔ تو ایمان کی نعمت جس انسان کو مل جائے یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ایک نشانی بیان کی ہے اور یہ روایت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اسے محبوب بنا لیتے ہیں تو اس کو دنیا سے اس طرح بچا لیتے ہیں جس طرح تم میں سے ہر ایک بیمار کو پانی سے بچاتا ہے۔ دنیا سے کیسے بچا لیتے؟ دنیا کی رنگینیوں کی محبت سے، کہ وہ آخرت پہ یقین زیادہ رکھتا ہے، دنیا پہ یقین زیادہ نہیں رکھتا۔ وہ آخرت کو حقیقی زندگی سمجھتا ہے، دنیا کو نہیں۔ وہ دنیا کے کسی بھی کام کو حرف آخر نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے زندگی وہی ہے جو آخرت کی۔ وہ دنیا کے طور طریقوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، وہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اعمال پہ توجہ کرتا ہے۔
وہ دنیا کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں لگاتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو زندگی گزارنے کا دستور دیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور وہ دستور قرآن اور حدیث۔ تیسرا عمل جس سے انسان اللہ حضر جلال کی محبت میں آ جاتا ہے، اور شاید کہ یہ آج کے معاشرے میں تھوڑا سا مشکل ہے، لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اللہ حضر جلال جس کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش بھی آزمائش، کبھی کوئی بیماری آ گئی، کبھی کوئی فکر آ گئی، کبھی کوئی غم لاحق ہو گیا، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی پھلوں کا نقصان، یہ اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ حضر جلال نے اس لیے فرمایا ہے حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، ان کا تو ابھی امتحان ہی نہیں ہوا، ان کی تو آزمائش ہی نہیں ہوئی، ان سے پہلے لوگوں کا امتحان لیا گیا، اور اللہ نے جانا کون ہے سچے اپنی محبت کے دعوے میں، اور کون ہے جھوٹ بولنے والے، صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں، عمل کرنے والے نہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے جب پوچھا کہ آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ کو اتنی سزائیں کیوں ملی، توحید تو بیان کرتے ہو، تو انہوں نے مسکرا کے کہا تھا آپ بھی تو بازار میں جا کے مٹی کا برتن ہوتا تو کٹکھٹا کے دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح لگی ہے، تو اللہ حضر جلال نے بھی میرے ایمان کو چیک کیا اور اللہ کو پسند آئے۔ تو اس لیے جس طرح آپ برتن خریدتے وقت بھی چیک کرتے ہو، تو اللہ حضر جلال نے مجھے اپنا محبوب بنانا تھا تو چیک کیا ہے، اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اللہ حضر جلال اتنا ہی بڑا انعام دیتے ہیں۔ اللہ حضر جلال جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کی آزمائش کرتے ہیں، جو پھر بھی اللہ سے راضی ہو جائے اللہ پھر آزمائش کے بعد اسے اپنی رضا سے نواز دیتے، اور جو اللہ حضر جلال کی طرف سے آنے والی کسی مصیبت پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس کو اللہ کی ناراضگی ہی ملتی ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے۔ چوتھی نشانی جس سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن گیا ہوں، اللہ حضر جلال زمین و آسمان میں اس آدمی کی مقبولیت میں اضافہ فرما دیتے۔ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ حضر جلال جب کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کو جب کوئی بندہ پسند آ جاتا تو اللہ حضر جلال جبریل کو آواز دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب سے پہلے جبریل ہوش میں آتے ہیں، اور پھر اللہ حضر جلال جبریل سے کہتے ہیں، اور جبریل کہتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ حضر جلال تو حق ہی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اطلاع دیتے ہیں، خبر دیتے ہیں تو جبریل کو، جبریل یہ میرا محبوب ہے، آج کے بعد تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ، محبت کرو اس۔ جبریل اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ پھر جبریل آسمان کے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ میری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا نظام نہیں آیا نہ آئے گا جو کسی بھی کیلکولیشن کے نظام کو جمع کر کے کیلکولیٹ کر سکے۔ حدیث کا اشارہ میں کر دیتا ہوں جو آپ نے سنی ہوگی، ایک بیت المعمور بھی ہے بیت اللہ کے اوپر آسمانوں میں، جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف اس کا کیا ہے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئی۔ کتنے ہیں فرشتے؟ اس کی تعداد تک میری اور آپ کی عقل سفر نہیں، اس سب اس سے محبت کرتے۔ آسمانی دنیا پہ آ کے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں شخص، فلاں کا بیٹا، فلاں جگہ رہنے والا، یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور جبریل کا بھی محبوب ہے، آسمانی مخلوق کا بھی محبوب ہے، تم بھی محبت کرو۔
تو اللہ حضرت جلال کی مخلوق جو زمین پہ ہوتی ہے وہ بھی اس سے محبت. بیماریاں تو آتی ہی آتی ہیں، شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں اللہ نے شفا بنائی ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی اور بڑی بیماری جو ہے اس سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ بات یاد نہ رہی، جب تک یہ یقین نہ ہوا، سب کچھ سننے کے باوجود یہ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ ذو جلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی. کیا نام ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے. شفا ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں. دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز لوگ، جب تک ان کے ہاتھ میں بھی اللہ شفا نہیں رکھے گا، وہ کسی کو شفا دینے کے قابل یقین بنانا پڑے گا. اگر ڈاکٹر ہی شفا دیتے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کو موت تو نہ آتی. بڑے اچھے اچھے اور نیک ڈاکٹر آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور کتنے نیک ایسے تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے. دوسرا، یقین کیجئے ما من داء الا وقد انزل له دواء. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں دنیا میں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. یہ کس کی زبان سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بلوائے ہیں؟ جس جیسی زبان تو آج تک اللہ نے بنائی نہیں. جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں اس زبان سے نکلنے والی بات کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں اللہ نے اتارا. فرق کیا ہے؟ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ. جو پہچان لیتا ہے کوشش کرتا ہے، جو نہیں کوشش کرتا جاہل رہتا ہے. جب بیماری کا پتہ نہیں اس کا علاج کیسے ہوگا؟ نباز بننا یہ ایک ذمہ داری، ڈائگنوز کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری. تداووا ولا تتداووا بحرام. تم علاج کروایا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو. تیسرا اصول، اس لیے اس پیکج کو سمجھنے سے پہلے یقین کی بنیاد رکھ کے سمجھنا چاہیے. اللہ نے شفا حرام میں نہیں رکھی. میں پھر اس کلمے کو دہراؤں گا، یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی. شفا دینے والا میرا مالک شافی ہے، الشافی. کوئی دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، بس کوشش کی ضرورت ہے. تیسرا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی. بعض لوگوں کے نظریات ہیں کیا کریں، اب بیماری ہے تو شفا تو چاہیے. اچھا جی، فلاں نے کہا ہے کہ خرگوش ذبح کرو یا الو ذبح کرو. اب پتہ نہیں الو کیسے حلال ہو گیا. تو بہتا خون جو ہے نا وہ اس کے سر پہ لگاؤ اور اس کو اتنا ایک گھونٹ پلا دو. والعیاذ باللہ، جس کی نفس صریح ہے قرآن میں، او دم مسفوحا، حرام ہے مردار، حرام ہے خنزیر، حرام ہے بہتا ہوا خون. اور جو غیر اللہ کے نام پہ خاص کر دیا جائے حرام ہے. ان چار چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں دیکھے بار بار کہا ہے کہ یہ حرام ہے. اور ایک بندہ یہ کہے جی بس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتا ہوا خون اس کو ایک گھونٹ پلا دو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں، ان اللہ لم یجعل شفاء فیما حرم علیکم. اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی اس میں شفا نہیں رکھی. بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، بس جی فلاں تو کام کرتے ہیں نا، ٹرک چلاتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، ایڈکشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہ کرے تو وہ تو بیمار ہو جائے. غلط کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے زمانے میں بھی ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو شراب اس لیے فلاں چیز کی بنا کے پیتے ہیں کہ صحت بہار رہتی ہے. کہا نہیں، اس میں شفا نہیں، یہ خود بیماری ہے، یہ خود بیماری ہے. اور آپ نے ایک نہیں 10 باتیں سمجھائیں. فرمایا یہ خمر جو ہے، الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے جس سے عقل نکارہ ہو جائے. ہر نشاور چیز حرام ہے. اور خمر نشہ جو ہے یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے، ام الفواحش ہے، فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو اللہ ذوالجلال حرام کہیں، لعنت بھیجیں،
فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها، شراب پہ بھی لعنت ہے، پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، بازار تک لانے والے پر بھی۔ اتنی مرتبہ 8 سے 10 مرتبہ جس چیز پہ لعنت کی جائے پھر اس میں شفا رکھی جائے، عقل مانتی نہیں ہے۔ تو شفا کے اس پیکج کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میرے بھائی کام نہیں بنے گا۔ اپنے دل سے یقین کرو کہ شفا دینے والا کون ہے، هو الشافی، شفا دینا یہ صرف اسی کا ہی کام ہے، کیونکہ اس کا اسم مبارک ہے الشافی، یہ صرف اسی کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے 1 سے 10 ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں، جب سانس ختم ہو گئے ایک سانس نہیں دلوا سکتے۔ اور بعض لوگوں کا یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، وینٹیلیٹر پہ ہے تو زندہ ہے۔ اگر ایسے کہتے ہیں ہمارے لیے تو محترم ہے وہ ڈاکٹر، لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وینٹیلیٹر نے اس کی جان بچائی ہے؟ یعنی آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتارنے سے اس کی روح جو ہے وہ چلی جائے گی، آپ نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہے؟ اس وقت تک وہ سانس باقی ہے جب تک تیرے اور میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو یہ اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور شریعت کے تمام اصولوں کے مخالف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں جو پہلا علاج بتایا ہے، جو اتنا آسان ہے، کاش میں اور آپ اختیار کر لیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے اتارا۔ شفا کیسی؟ جب یقین ہوگا نا تو پھر اللہ نے دنیا جہان کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھی۔ اور دوسری جگہ ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگ جو ہے نا، دل کے مسائل جو ہے نا، یہ اللہ نے حل کرنے تو قرآن کے ذریعے۔ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بات بیان کی کہ اس پہ توجہ کیوں نہیں دیتا؟ رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین، شفا اور رحمت اور ہدایت یہ ذریعہ بنتے ہیں مومنوں کے لیے۔ پہلے میں اور آپ مومن بنے، شفا کیسے نہیں ملے گا؟ اس شرط پہ کوئی غور نہیں کرتا، میں نے تو پڑھا ہے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا آپ کو پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کی صفت میں ڈھال لو، میرے رب کی کلام میں جھول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جگہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ قرآن سے علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا جی؟ مومن بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے سے پہلے کچھ پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو گناہوں سے بچ جاؤ مومن۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو حرام چیزوں سے بچ جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار۔ تو شریعت نے علاج جو بتایا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور آپ اس کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے علاج کرو۔ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج ہے ہی قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5007،
اور پڑھنے والی ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ روشن چہروں میں آپ سے گزارش کروں گا، گھروں میں کتابیں رکھو، ان کو پڑھا کرو۔ صحابہ کرام ایک راستے میں تھے، ایک لونڈی آئی اور آ کے کہتی ہے، یہ سلیم قبیلے کا جو سردار ہے نا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اب کریں کیا؟ آپ لوگ کو نیک لگتے ہو، کوئی ہے آپ میں سے کوئی دم درود کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی ایک اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کا ساتھی، صحابی کہتے ہیں ما کننا نأبنہ برقیۃ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دم بھی کر لیتا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم چکیا، دم کر کے واپس آئے، اللہ ذو الجلال نے انہیں صحت دے دی، انہوں نے 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا، 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب واپس آئے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیۃ، تو دم کیا کرتے ہو، یہ تمہیں پتا ہے دم کرنا؟ قال لا، نہیں میں دم تو نہیں کیا کرتا، ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور اس کو پھونک مار دی۔ کہا اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، سارا قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ اس کو اللہ ذو الجلال نے دم بنایا ہے، کہ اس کے ساتھ دم کرنے سے شفا ملتی ہے؟ اقسموا واضربوا الی بسہم، اس کو کہو کہ یہ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو میرا حصہ کدھر ہے۔ فاتحہ سورت سے اگر بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ایک دوسرا علاج بتایا ہے، جس کو آج بھی ڈاکٹروں نے امپروو کر دیا نا۔ یہ امپروو کیسے کیا انہوں نے؟ اچھا جی، آپ بار بار جو ہے وہ چہرے کو دھوئیں۔ شریعت کہتی ہے اگر روحانی، جسمانی، نفسیاتی، وہمی اس طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے تو 5 قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں آپ اختیار کریں۔ سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تمہیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ وہم آتے ہیں دل میں، حسد اور بغض اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں دل میں، اپنے دل کو پاک رکھا کرو۔ کس سے؟ حسد اور بغض سے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر، اس کے صحابہ، اس کے قرآن پہ شک نہ کرو، تشکیک نکالو دل سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ کائنات میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے، جس کے دل میں گناہ کے جذبات جگہ نہیں بناتے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ پاکیزگی آ جائے، وہاں کیسے آئے گی؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم فإنہا طرق القرآن، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کچا پیاز کھا کے نہ آئے اور لہسن استعمال کر کے نہ آئے، اگر کھانا بھی ہے فَلْيُمِتْهُ مَا طَبْخًا، اس کو پکا کے کھائے۔ فرشتوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، کھانے سے پہلے بھی مسواک، کھانے کے بعد بھی مسواک، جاگتے بھی تو مسواک اور سونے سے پہلے بھی مسواک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تیسرا ادب، اللہ کے رسول نے جو پاکیزگی تیسری جگہ بھی بیان کی ہے، طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، مسلمانوں اپنے جسموں کو ہی پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک صاف کر دے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت کی چیزوں میں بیان کیا؟ غسل البراجم، یہ جوڑ ہوتے ہیں نا، بسا اوقات اس میں کچھ چیز رہ جاتی ہے، فرمایا ان جوڑوں کو، ان کو اچھی طرح تم صاف کیا کرو جب تم وضو کرو، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس رہے ہی نہ۔ آج اس کو وہ
اپروو کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، جن کا ایمان حدیث پہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کر دی۔ طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے سمیلی اور بدبودار جو گھر ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھے آج صفائی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ طہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ وائرس کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ ذوالجلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا علاج جو ہے وہ اللہ ذوالجلال نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیماریوں کا یہ بیان کیا ہے کہ آپ 5 قسم کی پاکیزگیاں اختیار کر لیں۔ دل کی پاکیزگی، اپنے منہ کی پاکیزگی، اپنے لباس اور جسم کی پاکیزگی۔ میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ایک شخص آ گیا اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 وہاں باتیں بیان کی۔ فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے، پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ اللہ سے آگے کیا ہے؟ فإنما هو الشیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صفائی، اس کی پاکیزگی، اللہ جلال نے یہ علاج بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس جب بارش آتی تو لوڈی کو آواز دیتے میرا کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، وہ بھی بارش کے نیچے، یہ اللہ کی طرف سے ماء مبارکن، یہ مبارک پانی آیا ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، یہ بھی اللہ نے اس میں بھی علاج رکھا ہے۔ بارش میں بھی علاج۔ کس طرح معاشرے کے اندر جب قحط سالی ہوتی ہے تو طرح طرح کے وائرس اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، بارش آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دھو دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا علاج یہ بتایا ہے کہ پانی جس کو آج ہم نعمت نہیں سمجھتے ضائع ہی کیے جاتے ہیں، وضو کرنے بیٹھیں تو غسل جتنا پانی استعمال ہو جاتا ہے، میرے پیارے بھائی اللہ کا شکر کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے۔ آپ اتنی کو ٹوٹی کھولیں، آپ اتنی کو ٹیپ کھولیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، جب آپ کوئی چیز دھو رہے ہیں تو اس کو بند کر دو، پھر پانی لے لو۔ یہ آداب ہیں اسلامی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، چیز کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اور نیک لوگ لکھا کرتے تھے جو کسی بیگانی چیز کو بے دریغ استعمال کرے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت کرپشن میں رہے گا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، وقت بھی ضائع نہ کرے، پانی بھی ضائع نہ کرے، خواہ وہ چلتی نہر میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا علاج بیان کیا ہے الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، صحیح بخاری کی روایت ہے 3090، بخار یہ جہنم کے جوش میں سے ہے، کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی سے اسے غسل دو۔ چوتھا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے، دم کرو۔ آج 101 بیماریاں جو ہیں وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہے، آپ اس کو دم کرو۔ حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما وارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں۔ جبریل امین کا نزول ہوا، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے، کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ علاج امت کو سکھایا ہے۔ اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ دم کرتے ہیں، اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دیتا۔ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، جبریل امین کا نزول ہوا،
فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں۔ تو جبریل، دم جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھجوایا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے ہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں۔ من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے، او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ سکھاتے ہیں کہ آخری 2 صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی، پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کرتے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے، اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا، 11 ہی سوئیاں تھیں اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں، ایک سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، زندگی کا معمول بنائیے، ہر نماز کے بعد یہ 2 صورتیں پڑھیں، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے، اور دعا یہ ہوتی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا، واشف انت الشافی، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے۔ لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی، جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی، اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفی، اللہ تجھے شفا یاب کر دے۔ لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے، اس وقت تک کام نہیں بنتا۔ جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا اثر نہیں کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اور قرآن نے پوری مخلوق کو یہ کہا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے۔ 5واں علاج قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ شہد کی مکھی
یہ جو شہد بناتی ہے فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، للناس تمام لوگوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے 5360، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کہا پلایا تو ہے لیکن آرام نہیں آیا، فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا، فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، میرے رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جا کے کھلایا اور آ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتا ہے؟ فسقاہ فبرأ، اللہ کے رسول میں نے جب اب جا کے کھلایا ہے تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کو قرآن اور شہد شفا نہیں دیتا اس کو شفا پھر کہاں سے ملے؟ اللہ ذو الجلال نے اس میں، امام قرطبی فرماتے ہیں فَكَانُوا يَسْتَشْفُونَ بِالْعَسْلِ مِنْ كُلِّ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج سلف کیا کرتے تھے شہد سے۔ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ مِنْ عِلَلِهِمْ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ وَبِصِحَّةِ التَّصْدِيقِ وَالْإِيقَانِ، لوگ قرآن سے بھی شفا لیتے، شہد سے بھی، اور برکت ان کو تب ملتی جب وہ قرآن کو سچا مانتے اور یقین کر لیتے۔ چھٹا علاج جو شریعت نے بیان کیا ہے، عجوہ کھجور جو 7 صبح کے وقت کھا لیتا ہے، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، صحیح بخاری کی روایت ہے 5445، جو صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوہ کی استعمال کر لیتا ہے، سارا دن نہ اسے کوئی زہریلا جانور اثر کرے گا اور نہ اس پہ جادو ہوگا۔ میری باتوں پہ پھر ذرا غور کیجیے گا، سم ولا سحر، سم زہر، یہ وائرس کیا ہے، یہ کیمیکلز کیا ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب تمام امت اسلامیہ کے نزدیک وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے۔ یہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل 7 تمرات عجوہ، جو 7 کھجوریں صبح تک کھا لے، لم يضره يومه ذلك شيء، نکرہ استعمال ہوا ہے، صبح کھا لے شام تک اسے کوئی بھی چیز کبھی نقصان نہیں دے سکتی، حتی یمسی، جب تک شام نہ ہو جائے، اور شام کو کھا لے حتی یصبح، مسند احمد کی روایت ہے، صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک اور بات امت کو کہہ دی، فرمایا خیر تمراتکم البرنی، یہ برنی کھجور جو ہے، آپ نے شاید اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھر لے جائے، وہاں جا کے آپ رنگ برنگی کھجوریں دیکھیں گے اور کھائیں گے، آمین کہنے میں حرج کوئی نہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے۔ فرمایا بہترین کھجور کھجوروں میں سے وہ برنی ہے، اور وہ کون سی کھجور ہوتی ہے؟ ضرب من التمر احمر مشرب بصفرہ، سرخ رنگ کی تو ہوتی ہے لیکن اس پہ زرد رنگ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو چھلکا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مٹھاس بھی رکھی ہے۔ یہ برنی کھجور کھانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذہب الداء ولا داء فی، صحیح الجامع کی روایت ہے 3303، اس کے اندر اللہ نے بیماری رکھی نہیں ہے لیکن یہ اس ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہے۔ 7واں علاج، زمزم کا پانی بیماریوں کے لیے بہت بہترین علاج ہے، ماء زمزم لما شرب له، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے 2473، زمزم جس نیت سے پیو گے وہ نیت اللہ پوری کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم وشفاء السقم، زمزم خوش ذائقہ بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ 3578 صحیح الجامع کی روایت ہے۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ریاض کے اندر جس طرح آج ہمارے بھی ملک میں وطن عزیز کے اللہ حفاظت فرمائے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، وہاں اس کو تو نہیں پتا تھا شیخ خالد الجبیر کو بہت معروف ڈاکٹر ہیں اور وہ درس بھی دیتے۔ اتفاق سے جہاد کا پاکستانیہ ایک پاکستانی عورت آئی، وہ بھی ہے سرطان، اس کو کینسر کی تکلیف تھی، فاجريت لها الفحوصات الطبیہ، تو میں نے اس کی جب رپورٹس لی تو آخری سٹیج پہ تھی۔ کہا کہ تم ہفتے کو آنا،
ٹائم جو طے تھا وہ نہیں آئی، سوچا کہ نہ جانے کیا بنا، اللہ نہ کرے رب کے پاس نہ چلی گئی۔ 1 ہفتہ 2 ہفتے کے بعد اسسٹنٹ کی کال آئی، یا شیخ دکتور جاید پاکستانی، وہ پاکستانی عورت آ گئی۔ تو میں نے کہا ہاں طیب ارسلها الی، بھیجو ذرا اس والد کے ساتھ۔ وہ آئی، فاجریت لها الفحوصات الطبیہ، میں نے دوبارہ اس کی رپورٹس لی، واللہ ما بها شیء، اللہ کی قسم کینسر نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا شاید مجھ سے کوئی غلطی نہ ہوگی ہو، دوبارہ چیک کیا کوئی چیز نہیں تھی۔ نے پوچھا کیا کیا تم نے؟ کہا جب آپ نے کہا آخری سٹیج ہم نے سمجھا یہاں بھی موت آنی ہے تو بہتر یہ ہے مکی آ جائے۔ وہاں پہنچے، صرف طواف کیا اور زمزم پیا ہے، اللہ نے شفا دے دی۔ ماء زمزم لما شرب له، زمزم میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس سے ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وشفاء من السقم، بہترین زمین میں دھرتی میں اگر پانی ہے تو زمزم کا ہے، اس میں شفا بھی ہے اور یہ خوش ذائقہ بھی ہے۔ فابردوها بماء زمزم، جس کو بخار ہو اس کو زمزم سے غسل دلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم بما شرب له ان شربته تستشفی به، پی لو تو شفا ملے گی، وان شربته لشبعك اشبعك اللہ، اگر کھانا نہیں مل سکا کہ حج میں بھیڑ بہت تھی، کھانا نہیں مل سکا اس لیے پی لو کہ کھانا بن جائے تو یہ کھانے سے بھی کفایت کروا دے گا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں وان شربته ليقطع ظمأك، اگر اس لیے پینا چاہتے ہو کہ پیاس نہیں مٹ رہی تو یہ پی لو، پیاس بھی مٹ جائے گی۔ روایت صحیح ترغیب کی ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں شرعی علاجات کو پہچاننے کی توفیق دے، اسے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا